बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। 20 अरब रुपए के जरदारी ख़ानदान के चूहे गंदम खा गए और गंदम खाने के बाद वो कहते हैं कि वफाक हमें हमारा हक नहीं देता, और ये कहते हैं सिंध के लोगों को कि आपके लिए ना खाने के लिए गंदम है, ना आपके लिए आटा है, और सिंध के लोगों को भूखा मारने वाले कैसे 20 अरब रुपए की गंदम चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और चेयरमैन नैब उनको आईना दिखाते हैं। बड़ी अहम तफसीलात है। साथ हम बात करेंगे जरदारी माफिया का और जरदारी ख़ानदान का सबसे बड़ा करप्ट ऑफिसर जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया, आज उसकी गिरफ्तारी हुई है और वो हथकड़ी नहीं लगवाना चाहता था। उसने कहा कि मैं हथकड़ी नहीं लगने दूंगा। इतनी बदमाशी और इतनी हठ धर्मी कि एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, वो भी सिर्फ जरदारी ख़ानदान के ख़ास लोग ही कर सकते हैं। बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़िम जोखियों केस में जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुलव्वस हैं, अब उसकी बेवा नाज़िम जोखियों की बेवा ने आज कौम से दुहाई की है कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मैं इन मुलज़मान को माफ़ करूं, लेकिन मैं इन मुलज़मान को माफ़ करने नहीं वाली। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे एक सीनियर वकील, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील, जो अपने आप को जो अपने नाम के साथ लिखवाता है कि वो अमेरिकन बार का भी मेंबर है, वो इंटरनेशनल बार का भी मेंबर है। उसने पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा नारोवाल सीट से, और वो एक लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल भी है, मालिक भी है। सुप्रीम कोर्ट का वो जज है, साबका सिविल जज है, साबका लीगल इंस्पेक्टर है, और उसकी मैट्रिक की डिग्री जो है वो जाली निकली है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या हमारे मुल्क का निज़ाम है, क्या हमारे मुल्क में क्या क्या होता रहा है और क्या क्या हो रहा है, और कैसे पंजाब बार काउंसिल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर मुकदमा दर्ज किया है, और वो साबका सिविल जज भी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमारे जजेस में भी जाली डिग्रियों वाले बैठे हैं, कौन सा इंसाफ, कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे वो कौम को इंसाफ देंगे। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं नाज़िम जोखियों कत्ल केस में। जो बेवा है नाज़िम जोखियों की, उसने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इसमें कौमी असम्बली के MNA जाम अब्दुल करीम डील करना चाहता है और दबाव डाल रहा है कि मैं उनको माफ़ कर दूँ। जोखियों की बेवा का ये कहना है कि उसके खावंद के कत्ल में मुलव्वस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं जाम अब्दुल करीम, वो डील करना चाहते हैं। नाज़िम जोखियों वो एक गरीब आदमी है जिसने ये देखा कि किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर शिकार किया जा रहा है उसके इलाके में, उसके गांव में। उसने मना किया तो वो अरब शहज़ादे थे जो जरदारी ख़ानदान के मेहमान थे, और उनकी वीडियो बनाने पर पहले उस पर तशद्दुद किया गया, उसका मोबाइल छीना गया, और बाद में इस MNA और MPA ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA और MPA ने उसको अपने डेरे पे बुला के सारी रात तशद्दुद करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके जो नाजुक आज़ाद थे उन पर तशद्दुद करने की वजह से उसकी डेथ हुई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसको मरने के बाद भी ये जालिम तशद्दुद करते रहे, पूरी रात तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद जो MPA है, MPA तो गिरफ़्तार हो गया, लेकिन जो MNA था उसने पहले अबूरी ज़मानत करवाई। फिर जो मुद्दई था नाज़िम जोखियों का भाई, उसने जाके एक स्टेटमेंट दे दी थी और उसको माफ़ कर दिया था जाम अब्दुल करीम को, जो MNA है। अब क्योंकि जो बेवा है नाज़िम जोखियों की, उसने पहले भी कहा था कि मैं माफ़ नहीं करूँगी, अब उस पर दबाव डाला जा रहा है। जब ये सुना है कि वफाकी हुकूमत ने काबीना में इस बात की मंजूरी दे दी है कि नाज़िम जोखियों केस में JIT बनाई जाएगी, तो JIT के खौफ से अब वो बेवा को ख़रीदना चाहते हैं और बेवा को के साथ वो डील करना चाहते हैं। कराची की मलीर कोर्ट में नाज़िम जोखियों कत्ल केस की समाअत हुई। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA मुलज़म जाम अवैस समेत 6 मुलज़मान अदालत में पेश हुए। जब जाम अवैस को अदालत में पेश किया जाता है, उसको हथकड़ी नहीं लगी होती, जिस पर वकला ने पहले भी एहतजाज किया और एतराज़ किया कि ये कौन से कातिल हैं जिनको हथकड़ी नहीं लगाई जाती। ये कोई वाइट कॉलर क्राइम तो नहीं है कि आप कहें कि हथकड़ी नहीं लगाई जाती, ये तो कत्ल का मुकदमा है, क्रिमिनल और दहशतगर्दी का मुकदमा है, इसमें हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई। तो ये मुलज़मान अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में हतमी चालान जमा करवाने में नाकाम रहा, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर इज़हार बरहमी की। अदालत की जानिब से तफ्तीशी अफसर को हतमी चालान जमा कराने के लिए आखिरी 10 दिनों की मोहलत दी गई। अदालत ने मुलज़मान को दोबारा पेश करने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की।
بعد ازاں ناظم جوکھیوں کی بیوہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ناظم جوکھیوں کی لاش کا سودا نہیں کریں گے، کیس واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ناظم جوکھیوں کی بیوہ کا کہنا تھا کہ MNA جام عبدالکریم، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو سامنے آؤ اور سامنا کرو۔ وزیر اعلیٰ سندھ انصاف دلانے کے لیے اپنے وعدے سے مکر گئے، اب تک وزیر اعلیٰ سندھ نے کچھ نہیں کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے وفاقی حکومت اور عمران خان سے کہ وہ مجھے انصاف لے کر دیں گے، اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں ان کے خون کا سودا نہیں کروں گی، اور ہر حال میں مجھے انصاف ملے گا، اور میں انصاف لینے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ تو میں اس خاتون کو، اس بیوہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو قانون کی بالادستی کے لیے اتنے بڑے وڈیروں کے ساتھ، اتنے بڑے جو غنڈہ اور مافیاز ہیں ان کے ساتھ، وہ اگر ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہے اور وہ خون کا سودا نہیں کرنے جا رہی، تو یہ واقعی ایک بہت بڑی بہادری کا کام ہے، اور اس پر سلام پیش کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو DG KDA کو آج گرفتار کیا گیا نسلہ ٹاور کیس میں، جو غیر قانونی طور پر تعمیرات کی گئی تھیں، سپریم کورٹ کے حکم پر مقدمہ درج ہوا تھا، اور غیر قانونی الاٹمنٹ پر جو گرفتاریاں تھیں اس میں 3 افسران کو DG جو KDA کے آصف علی میمن ہیں، ڈائریکٹر جنرل کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی آصف علی میمن سمیت 3 افسران کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن ایسٹ نے DG کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی آصف میمن، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیڈ عاطف علی خان اور ایڈیشنل ڈائریکٹر شیخ فرید کو گرفتار کیا، جنہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ حکام کے مطابق ملزمان معطل تھے، لیکن اس کے باوجود گلستان جوہر بلاک 2 اور 16 اور کرنگی میں زمینوں کے غیر قانونی الاٹمنٹ میں ملوث ہونے کے علاوہ وہ آصف علی میمن کے غیر قانونی احکامات پر عمل درآمد کر رہے تھے، اور ایک اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر زبیر بھی مقدمے میں نامزد ہے، لیکن وہ ابھی تک فرار ہے، اور اس کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ابھی آگے چلنی ہے، اور یہ جو کارروائیاں ہیں وہ مزید آگے بڑھائی جانی ہیں۔ لیکن جب گرفتار کیا گیا ایڈیشنل سیشن اینڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں گرفتار DG KDA آصف علی میمن نے ہتھکڑیاں لگوانے سے صاف انکار کر دیا، اور تفتیشی افسر سے کہا کہ مجھے گرفتار اپنے غیر قانونی طریقے سے کیا ہے، اب آپ مجھے ہتھکڑیاں نہیں لگا سکتے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں اینٹی کرپشن پولیس کی DG KDA کو ہتھکڑی لگانے کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں ملزمان نے ہتھکڑیاں لگوانے سے صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا DG KDA آصف میمن نے تفتیشی افسر کو جواب دیا کہ آپ مجھے ہتھکڑیاں نہیں لگا سکتے، آپ نے مجھے گرفتار ہی غیر قانونی طریقے سے کیا ہے، میں گریڈ 20 کا افسر ہوں۔ دیکھیں نا گھمنڈ، دیکھیں، میں گریڈ 20 کے افسر کو آپ بغیر اجازت کے کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ وزیر اعلیٰ سے اجازت نہیں لیں گے تب تک آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا تو چیف سیکرٹری میرے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کر سکتا ہے، آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے گرفتار کریں۔ ڈائریکٹر جنرل کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA آصف علی میمن سمیت 3 افسران کو اینٹی کرپشن نے زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا تھا، جس میں ان ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب ہتھکڑی لگوائیں یا نہ لگوائیں، لیکن یہ جو کیس ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا، ملزمان گرفتار ہیں، اور ملزمان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھے گی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ چیئرمین نیب کی طرف سے آج بڑی اہم جو ڈیٹیلز ہیں وہ دی گئی ہیں، اور گندم کے ذخائر کھانے والے جو چوہے ہیں جو 20 ارب روپے کی گندم کھا گئے ہیں، ان کا پردہ چاک کیا ہے چیئرمین نیب نے۔ چیئرمین نیب پر ایک اعتراض لگتا تھا، اور چیئرمین نیب کے حوالے سے ایک بات کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ چیئرمین نیب نے جو رقم ریکور کی ہے اس کا حساب دیں۔ آج چیئرمین نیب نے وہ حساب دیا ہے۔ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ نیب نے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی ہے۔ چیئرمین نیب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 4 سال میں سب سے زیادہ ریکوریاں کی گئی، جن میں سے 541 ارب کی ریکوریاں براہ راست اور بالواسطہ ہیں۔ چیئرمین نیب کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو یہ ریکوریاں ان متاثرین میں تقسیم نہ ہوتی، اور نیب کے پاس تمام ریکوریز کا ریکارڈ موجود ہے۔ نقدی میں 56 ارب روپے سوسائٹیز سے آئے، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نے 14 ارب روپے ادا کیے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ سکھر میں گندم کے 20 ارب کے ذخائر ادھر ادھر تھے، ہم نے پوچھا
کہ گندم کے ذخائر کہاں گئے تو کہا گیا کہ یہ گندم چوہے کھا گئے۔ گندم کے ذخائر کھانے والے چوہوں کو بھی نیب نے پکڑا اور 200 ارب روپے 20 ارب روپے ہم نے ان گندم چوری کرنے والے چوہوں سے ریکور کی، اور ہم نے بتایا کہ ہاں گندم کی جو چوری ہے وہ چوہوں نے کی تھی۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ بے شک نیب کی تعریف نہ کریں مگر تنقید برائے تنقید نہ کی جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سارے معاملات میں صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں آپ نیب کو تنقید کر کے اس کی اصلاح ضرور کریں، لیکن نیب کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں، نیب کو آپ اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ نیب نے جو کچھ بھی کیا وہ قوم کے لیے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر قانون یہ کہتا ہے کہ جس صوبے سے ریکوری ہوگی وہ صوبے کی حکومت کو دے دی جائے گی۔ سب سے زیادہ ریکوری سندھ سے ہوئی، وہ سندھ حکومت کو چلی گئی۔ جو سوسائٹیز کے پیسے ریکور ہوئے وہ ان متاثرین کے تھے، وہ ان متاثرین کو چلے گئے۔ زمینیں ریکور ہوئیں تو وہ ریاست کی زمینیں ہیں، ہم نے ایک ایک پائی کا حساب ریاست کو دے دیا ہے۔ اس وجہ سے جو ہم سے حساب مانگنا چاہتے ہیں وہ ہمارے خلاف تنقید کرنے کی بجائے وہ ڈیٹیلز دیکھ لیں، جو ہم نے حساب جمع کروائے ہیں ان کو افاقہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل فرحان شہزاد کی طرف سے صفدر شہین پیرزادہ کے خلاف FIR درج کروائی گئی ہے۔ صفدر شہین پیرزادہ جو اپنے آپ کو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے تھے، اور پیرزادہ لا فرم کے نام سے وہ ایک انٹرنیشنل لا فرم چلا رہے تھے، اور وہ اپنے نام کے ساتھ یہ بھی لکھتے تھے کہ وہ امریکن بار کے بھی ممبر ہیں، وہ انٹرنیشنل بار کے بھی ممبر ہیں، اور وہ سابق جو پنجاب بار کونسل کا انتخاب ہوا تھا 2021 میں، جو الیکشن ہوئے تھے 2020-21 میں، اس میں وہ بطور ممبر پنجاب بار کا الیکشن لڑے نارووال سیٹ سے، جس میں قاسم خان صاحب جو سابق چیف جسٹس تھے ان کے تحقیق پر اور ان کی کوششوں سے بڑے بڑے جو سینئر وکلاء تھے ان کی جعلی ڈگریاں نکلی تھیں، اور اس میں کئی لوگ مسلم لیگ نون کے بھی تھے، جو وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل اور نائب صدور لاہور بار کے رہے تھے۔ ان کے لائسنس جعلی نکلے تھے، ان کی ڈگریاں جعلی نکلی تھیں۔ یہاں صفدر شاہین جو نہ صرف سول جج کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، لیگل انسپیکٹر کے طور پر بھی وہ کام کر چکے ہیں، اور وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اپنے آپ کو کہلواتے تھے، اور ان کی جو میٹرک کی سند ہے وہ جعلی نکلی ہے، اور میٹرک کی سند جعلی نکلنے پر رجسٹرار ہائی کورٹ کی طرف سے خط لکھا گیا پنجاب بار کونسل کو۔ پنجاب بار کونسل میں جو وائس چیئرمین ہے پنجاب بار کونسل فرحان شہزاد صاحب، انہوں نے ریکمینڈ کیا، اور لاہور میں مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ جو سینئر ایڈوکیٹ کہتے تھے اپنے آپ کو، صفدر شہین پیرزادہ، جو کہ بار کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، سابق سول جج بھی ہیں اور سابق وہ لیگل انسپیکٹر بھی ہیں، اور پیرزادہ لا فرم کے وہ مالک ہیں ان کی، اور وہ ایک لاء کالج کے بھی مالک ہیں، اور انہوں نے اپنا لاء کالج بنایا ہوا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کیسے لاء کالج بنتے ہیں اور کیسے وہاں سے لوگ آتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ جو پرائیویٹ اداروں کا، پرائیویٹ کالجز کا جو ایک تماشا ہے، جس کی وجہ سے دو پروفیشن تو تباہ ہوئے ہیں، ایک میڈیکل اور ایک لاء کا پروفیشن، کہ دھڑا دھڑ جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان میں داخلے ہوتے ہیں، جو پیسے والا ہے وہ ڈگریاں لے کر پھر قوم کا جو جینا ہے وہ حرام کرتا ہے، اور قوم کی امیدوں پر پانی پھیرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔